السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ تو ایک میسج جو ہے وہ چھوٹا سا۔ اوکے، آواز یعنی آپ کو آ رہی ہے؟ اوکے، سو ہماری سورہ یونس چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، حاضری بہت زیادہ متاثر ہے۔ 28 ہیں آپ ٹوٹل، اور 2 لڑکے ہیں یہاں پہ، 26 ہیں آپ یہاں پہ، اور ان میں سے بھی 8 آپ کے اسکواڈ لیڈرز ہوں گے، تو پیچھے 20 ٹوٹل 135 میں سے یا 120 میں سے، یہ کافی حد تک متاثر ہے۔ اس کے اوپر لازمی توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ سیشن کے بعد اس کے اوپر بات ہوگی۔ سورہ یونس چل رہی تھی، اور سورہ یونس کے اندر جیسا کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت کو رکھا تھا کہ یہ سورہ یونس انذار کی سورہ ہے۔ انذار مطلب کہ آگاہی، خبردار کرنا، خبردار کر دینا، انذار عام کی سورہ ہے، اعلانیہ طور پہ خبردار کر دینا، انجام سے، ہر چیز سے خبردار کر دینا، اور خبردار کرنے ہی کے اندر دلائل کے ذریعے سے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرنا، دعوت پیش کرنا، دعوت کے اوپر استدلال کرنا، استدلال کر کے پھر منوانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ ایک طرح سے انذار ہے۔ پھر اس کے اندر مکالمہ ہوتا ہے، مکالمے کے بعد پھر کلام ہوتا ہے، اس کے بعد جا کے پھر نصیحتیں کی جاتی ہیں، پھر آگے یہ مکالمہ ہی ایک اعتبار سے جو انذار کی سورہ ہوتی ہے وہ آگاہی ہوتی ہے، وہ اعلان ہوتا ہے، وہ ایک اعتبار سے مکالمہ ہوتا ہے، جس کے اندر ایک دو طرفہ مکالمہ چل رہا ہوتا ہے، ساتھ میں خطبات ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک مکالمہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز زیر بحث تھی وہی قرآن مجید کا جو بنیادی مضمون ہے، جزا و سزا، آخرت کی جزا و سزا جو زیر بحث تھی، جو اللہ کا عذاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا ہے، اس کے اوپر دلائل پیش کیے جا رہے تھے، عقل و فطرت کے ذریعے سے، آفاق و انفس کے ذریعے سے، اور تاریخ کے ذریعے سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے گئے، اور ان کی طرف سے یہ مطالبات کچھ کیے گئے، ان کے جوابات بھی دیے گئے، ہر چیز کا یعنی ان کے سامنے ان کو مطمئن کر کے ہر چیز کا جواب دے دیا گیا۔ اب ان کی طرف سے ایک اور بات کی گئی، یعنی جس طرح سے اب مکالمہ چل رہا ہے، مکالمے کے اندر ان کی طرف سے ایک اور مطالبہ پیش آیا، ان کے سامنے ایک مطالبہ پیش کیا گیا، اور یہ مطالبہ اس چیز کی نشاندہی گویا کرتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس اب استدلال باقی نہیں، یعنی ان کے پاس کوئی بنیاد باقی نہیں رہی، کھڑے ہونے کے لیے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہی۔ تو یہ ان کا جو مطالبہ تھا یہ اس کی عکاسی کر رہا تھا کہ اب ان کا استدلال کمزور ہو چکا ہے، اور اب یہ گر چکے ہیں، اور اس کے اندر ایک چال بازی بھی تھی، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بقرآن غیر هذا او بدلہ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں تو بس اسی وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ایک ان کو ایک بات کہی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جب ان کے پاس اب کوئی دلائل باقی نہیں رہے تو اب اس بات کے اوپر آ گئے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ عقل و فطرت کے بھی قبول ہے، تو اب ایسا کریں کہ ہمارے پاس اگر دلائل باقی نہیں رہے تو اب آپ ایک کام کریں، وہ یہ ہے کہ اس کو بدل دیں، یعنی اس کو ہماری توقعات کے مطابق کر دیں، یعنی اس کو آپ ایسا کر دیں کہ اس کے اندر کچھ ترمیم کریں، کچھ ہماری مان لیں، کچھ اپنی مان لیں، یعنی اس کے اندر ہماری خواہشات کے مطابق بنا کے اس کو پیش کر دیں۔ یہ ایک درمیانی راستہ ہے، نکال لیتے ہیں، یہ کچھ آپ کی مانی جائے گی، کچھ ہماری مانی جائے گی۔ تو اب یہ کوئی سیاسی معاملہ تو تھا نہیں، یہ تو عقیدے کا معاملہ تھا، اس کے اندر تو کسی قسم کا، یہ تو ایمان کا معاملہ تھا، تو اس چیز کے اندر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ہی سے انہیں جواب دیا گیا، اور انہیں کہا کہ انہیں کہو کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کہ یہ میں کیا اپنے پاس سے بنا کے تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ ایک چال بھی تھی نا کہ اگر اپنے پاس سے بنا کے پیش کرتے
تو یہ سامنے آ جاتا کہ اس کے اندر وہ واقعی کوئی تغیر تو بدل کر دیتے کہ چلیں جی تھوڑی آپ کے سیاسی مقاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تو وہ یہی کرتے کہ ٹھیک ہے پھر کچھ ان کی مان لی کچھ اپنی منوا لی اور ٹھیک ہے پھر منوا کے تو سیاسی کمپرومائز کر لیا تو وہ سامنے آ جاتا. لیکن چونکہ وہ خدا کی طرف سے تھا اس میں خدا بول رہا تھا کہا گیا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے مجھے کیا اختیار ہے کہ میں اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں تو اسی طریقے سے تمہیں پہنچا رہا ہوں جیسا میرے تک پہنچائی جا رہی ہیں جیسا کہ میرے سامنے رکھی جا رہی ہیں باتیں یعنی جس طریقے سے مجھے باتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے وہی کی جا رہی ہیں میں ویسے ہی ہے نہیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے تو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا تو یہ جو تم کہہ رہے ہو تو تغیر اور تبدل کر دیں یا اس کو بدل دیں یا اس کو تمہاری خواہشات کے مطابق کر دیں تو یہ تو تب ہوتا کہ میں اس کو اپنے پاس سے پیش کر رہا ہوتا اور ان کے دل میں بھی یہی تھا کہ اگر پاس سے پیش کر رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیچ میں تغیر تبدل کر دیتے لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا تو اس لیے وہی جواب آیا جو کہ آنا چاہیے تھا. اور یہاں پہ اسی چیز کی ایک اور بہت بڑی ایک عالمگیر سطح پہ یہاں پہ آگے دلیل پیش کر دی گئی. قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا. آخر اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. اب یہ ایک اتنی بڑی دلیل ہے ان کے سامنے رکھی گئی ہے کہ ایک عام بندہ آج کے دور کے اندر بھی کھڑا ہو کے اس چیز کا جائزہ لے پوری تاریخ کو سامنے رکھ کے اور وہ بھی دیکھ لیں انہوں نے تو براہ راست دیکھا تھا کہ جو لوگ انہیں کہہ رہے تھے کہ اب اس سے بدل لو یا ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اپنے پاس سے بنا کے لے کے آتا ہوتا تو ٹھیک ہے وہ بدل دیتا اور بدل دیتا تو پتہ چل جاتا کہ بھائی یہ تو خود ہی بنا رہا ہے. تو ایک بات ان کے سامنے رکھی گئی کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے پاس سے بنا کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں میں تمہارے درمیان اس سے قبل ایک عمر گزار چکا ہوں یعنی آپ میری پوری کی پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے. اب اس کا ایک بہت بڑا ایک اوور ویو ہے اس کو ایک بڑے اینگل سے دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک بڑی امیج آپ کے سامنے آتی ہے کہ ایک شخص ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو نبوت کا اس نے جا کے دعویٰ کیا تو اس کا ایک پورا پس منظر تھا کہ پہلے وہ علماء کی محفلوں میں بیٹھتا تھا پہلے وہ مناظر تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے مناظرہ بازیاں کرتا تھا وہ چلے کاٹتا تھا وہ تبلیغیوں کی تبلیغی نہیں جو اس دور کے اندر جو دعوتی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے اندر حصہ لیتا تھا غیر مسلموں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا دین کے علوم کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا دین سیکھتا تھا سکھاتا تھا یہ سارے کام کرتا تھا. تو یہ ایک پورا پس منظر ہے اس کا اور پھر آہستہ آہستہ دین کے اندر وہ علم کے اندر آگے بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا یہاں تک کہ جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس کے اندر آپ کو ارتقا نظر آتا ہے. اب اسی طریقے سے آپ دیکھیں تو اقبال ہے وہ ان کے شاعر بننے کا پورا پس منظر ہے آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے اس نے شعر کہنا شروع کیے ہے. شعر کہنے کا ایک باقاعدہ آغاز ہوتا ہے کہ کس دور کے اندر اس نے اپنے اشعار کہنے کا آغاز کیا کس طریقے سے کن مراحل سے گزرا کن ارتقاء کی منزلوں سے گزرتا ہوا وہ اقبال بنا اور اس نے جا کے پھر ایک اعلیٰ درجے کا کلام پیش کرنا شروع کر دیا. کوئی مصنف بھی بنتا ہے کوئی مفکر بھی بنتا ہے تو اس کی فکر بھی ارتقاء سے گزرتی ہے کبھی چھوٹی چھوٹی بات کہتا ہے اور پھر اس کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ اس نے سیکھا ہوتا ہے وہ مختلف لوگوں کی کتابیں پڑھتا ہے یا وہ مختلف لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے ان سے جا کے سیکھتا ہے سکھاتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کی زندگی ارتقاء سے گزرتی ہے گزر کے جا کے یا تو وہ کوئی شاعر بن جاتا ہے اگر اس نے شاعری کا پیشہ اختیار کیا ہوتا ہے یا تو وہ کوئی عالم بن جاتا ہے اگر اس نے کوئی علم کا پیشہ اختیار کیا ہوتا ہے یا تو وہ مفکر بن جاتا ہے اگر اس نے کسی فکر کا پیشہ اختیار کیا ہوتا ہے. اگر ایک بندہ کوئی کاروباری شخصیت بھی کوئی بنتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ساری زندگی ایک کسی اور جگہ پہ گزاری اور یک لخت ایک کامیاب کاروباری بن کے سامنے آ گیا بلکہ اس کے مصدر کے اندر آپ کو مکمل ارتقاء نظر آتا ہے. تو ان کے سامنے بات سامنے رکھی کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے کیا تم جانتے نہیں ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے کبھی میں نے اس سے پہلے ایسی باتیں کی ہیں یا میں کسی بندے کے پاس بیٹھا ہوں جس سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے یا تم جو سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے سامنے شاعری پیش کر رہا ہوں تو کس شاعر کے پاس میں بیٹھا ہوں
یا اس سے پہلے میں نے کبھی شاعری پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یا میں نے اشعار بولنے کی کوشش کی ہے؟ ایک بندہ شاعر ہو تو فطری طور پہ وہ چھوٹے چھوٹی جگہوں سے آغاز کرتا ہے، کبھی بولتا ہے، پھر وہ بول کے دکھاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ یک لخت سے شاعر بن کے سامنے آ جائے، وہ تدریجاً ارتقا کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ تو تم نے مجھے دیکھا ہے کہ کبھی میں کسی شاعر کے پاس بیٹھا ہوں، کسی میں راہب کے پاس بیٹھا ہوں، یا میں کسی غار میں جا کے میں یہ دیکھتا رہا ہوں، میں کسی سے ملتا ہوں اور جا کے ان کے ساتھ جا کے میں باتیں چیت؟ یہاں پہ ایک قصہ مشہور ہو گیا یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کے تو دین سیکھا کرتے تھے، یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید ادھر کوئی اور استدلال پیش کر رہا ہے تو وہ ایک بالکل دوسری باتیں ہیں، لوگوں نے قصے کہانیاں مشہور کر دی ہیں۔ تو ان کے سامنے، مشرکین عرب کے سامنے، یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے کبھی اس طرح سے کام کرتے ہوئے، کہ میں کسی راہب کے پاس بیٹھا ہوں، یا میں کسی مولوی کے پاس بیٹھا ہوں، کسی عالم کے پاس بیٹھا ہوں، کسی شاعر کے پاس بیٹھا ہوں، کسی مفکر کے پاس بیٹھا ہوں جس سے میں نے یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے؟ یا مصدر کے اندر تمہیں کوئی ارتقا نظر آتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کام کرنے کی پہلے کبھی کوشش کی ہو؟ ایک تو اس کا یہ پہلو ہے۔ تو ایک کیسے میں، تمہیں لگتا ہے کہ میں جو ہے اپنے نے کہنا ہوتا تمہیں نظر آ جاتا؟ ایک بندے کی پوری تاریخ اس کے سامنے نظر آ جاتی ہے۔ اقبال ہے، وہ رومی کے پاس ہے، وہ مغرب کے اندر گیا ہے، اس کی پوری پس منظر ہے، اس کا کیسے ایک تھاٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد اس نے کیسے اپنی باتوں کو کہنے کا یعنی آغاز کیا، آغاز کرنے کے بعد پھر اس کی فکر ایک جگہ پہ ٹھہری نہیں ہے بلکہ مسلسل بدلتی رہی ہے، اور ایک آخری درجے کے اندر جا کے، ایک آخری مرحلے کے اندر ارتقاء سے گزرتی ہوئی ایک اور جگہ پہ جا کے شروع ختم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مفکر کا بھی ایک یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک انسانی کلام جو ہوتا ہے اس کے مصدر کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، وہ یکلخت صادر نہیں ہو جاتا۔ تو یہ سارا معاملہ کسی بھی انسانی کلام کے بارے میں پیش آتا ہے۔ تو ایک تو ان کے سامنے اس چیز کو رکھا گیا، دوسرا یہ بھی پہلو تھا کہ تم تو مجھے صادق و امین سمجھتے تھے، میں تمہارے سامنے میرے ایک عمر بسر کی ہے، تم مجھے سمجھتے ہو کہ تم اپنی ایمانتیں میرے پاس رکھواتے ہو، تم مجھے معاشرے کا سب سے صادق، سب سے سچا انسان مجھے سمجھتے ہو، امین انسان مجھے سمجھتے ہو۔ اس کے بعد تم کیا سمجھتے ہو؟ تم سمجھتے ہو کہ میں خدا پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں، یا میں اپنے پاس سے کوئی باتیں کر کے خدا کی طرف منسوب کر رہا ہوں؟ یا تم عقل سے کام نہیں لے رہے؟ ایک بہت بڑی ان کے سامنے دلیل پیش کی گئی ہے، اور یہ عالمگیر سطح کی دلیل ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آج بھی اس کو ایسے ہی چلے، جھوٹ والی بات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پتا، لیکن مصدر کے اندر کوئی ارتقا نظر نہیں آتا اس چیز کے، شاید تو ساری کائنات، دنیا ہے، پوری تاریخ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، مشرکین عرب بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے کوئی بات گڑھ کے پیش کر دی ہے، یہ تو عقل کے اندر ہی بات نہیں آتی کہ بھائی 40 سال انہیں ان کے اندر گزاری ہے، کبھی ان کے مصدر کے اندر ارتقا نظر آیا ہے کہ کبھی وہ کسی مربی کے پاس بیٹھے ہیں، کسی ربی کے پاس بیٹھے ہیں، کسی پادری کے پاس بیٹھے ہیں، کسی شیخ کے پاس بیٹھے ہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھے ہیں، کسی سے سیکھا ہے، کسی شاعر کے پاس بیٹھے ہیں، کبھی انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہو، کوئی سیاسی برتری قائم کرنے کی کوشش کی ہو، کوئی پولیٹیکل موومنٹ چلانے کی کوشش کی ہو؟ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، ایک عام انسان کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یک لخت سے وہ ایک لیڈر بھی بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک پیغمبر بن کے کھڑے ہو گئے ہیں، ان سے ایک اعلیٰ درجے کا کلام صادر ہو رہا ہے، ایک اعلیٰ درجے کی فکر اور فلسفہ صادر ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسا شروع میں تھا ویسا ہی آخر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں توحید کی دعوت لے کے اٹھے اور اس کے اندر امائنمنٹس کر کے اینڈ پہ آگے کوئی اور بات کرتے، تو وہ شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی بات کرتے ہیں۔ تو جبکہ انسانی کلام ہوتا ہے اس کے اندر ارتقاء ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی رائے بدلتی رہتی ہیں، ایک جیسی ہی نہیں رہتی۔ تو یہ یہاں پہ معاملہ ہی بالکل اور ہے، اس کو ان کے سامنے رکھا گیا۔ اور پھر دوسرا وہی کہ تم سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ باندھ رہا ہوں خدا پہ، یہ تم سمجھتے ہو ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اسے خدا کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ نہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا، ایک کوئی بندہ اپنی طرف سے بات گھڑ کے جھوٹی خدا کی طرف منسوب کر دے۔ میں تمہارے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میں تمہارے اوپر کبھی جھوٹ نہیں باندھتا، تم سمجھتے ہو کہ میں خدا کے اوپر جھوٹ باندھوں گا؟ تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی تمہارے اوپر جھوٹ نہیں باندھا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بول رہا، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خدا کے اوپر جھوٹ باندھوں؟ ان سے پوچھو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ تو اتنا بڑا جرم ہے، تو کیا میں جرم کا ارتکاب کروں گا؟ اب اصل ان کے سامنے رکھی گئی کہ یہ تو تم میری ذات کے اوپر بات کر رہے ہو، تم اپنی اوپر بھی تو دیکھو کہ تم کس طرف چلے ہوئے ہو۔
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُضِرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ وَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں جانتا ہے؟ تم خدا کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ خود نہیں جانتا۔ پاک ہے اور بالا تر اور برتر ہے اس شرک سے جو اس کی طرف کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف مجھے تو تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، اور میرے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ میں جھوٹ باندھ رہا ہوں یا اپنے پاس سے گڑھ کے چیزیں منسوب کر رہا ہوں خدا کی طرف۔ لیکن اپنا جائزہ لو جو تم اپنے پاس سے چیزیں گڑھ کے خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ بولو انہیں، پوچھو انہیں کہ یہ جو تم خدا کے علاوہ دیگر لوگوں کی پرستش کر رہے ہو، اور پھر تم نے یہ بھی عقیدہ قائم کر رکھا ہے کہ یہ خدا کے مقابلے میں ہماری سفارشیں کریں گے، یعنی ان لوگوں کی پرستش کر رہے ہو اس وجہ سے کہ یہ کل کو قیامت کا دن آئے گا اور وہاں پہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں ہمارے سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تم سمجھتے ہو، یہ تم جو خدا کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جسے خدا خود بھی نہیں جانتا، یعنی آپ اللہ کے اوپر ایک ایسی بات باندھ رہے ہو، اتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہو، خود نا مجھے دے رہے ہو، الزام مجھے دے رہے ہو، اور جھوٹ خود باندھ رہے ہو خدا کے اوپر، اور کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اتنا کہ یہ خدا نے ان کو اپنی خدائی میں شریک ٹھہرا لیا ہے، اور بعد میں یہ خدا کے مقابلے میں ہماری سفارش کرے۔ آپ خدا کو ایسی خبر دے رہے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتے، یعنی کائنات کے ایک ایک راز کو، اور یہ یعنی ایک آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ اینٹی وینم، جسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی زبان میں پھکی، یہ آپ خدا کو ایسی خبر دے رہے ہو جسے وہ خود بھی نہیں جانتے، یعنی کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ اسے ایک ایسی خبر دے رہے ہو جسے اللہ بھی نہیں جانتا، یہ اپنے پاس سے گڑھ لی ہیں تم نے یہ باتیں، اور ان کی طرف منسوب کر رہے ہو۔ سبحان تعالیٰ عما یشرکون، کہ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں، بالا تر ہے، برتر ہے، اللہ بہت بڑا ہے اس طرح کی باتوں سے جو ان کی طرف، یہ اللہ کی صفات، یہ عقلاً محال ہے یہ چیز کہ ایک طرف یعنی آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو اصل معاملہ تھا، کیوں اس طرح سے باتیں کر رہے تھے؟ یہ اپنے تعصب کی وجہ سے۔ تعصب کس چیز کا تھا؟ کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں، یا جو ہماری پوری روایت ہے وہ اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہ شرک کریں، اور ہم ان کو سفارشی ہی سمجھتے ہیں، ہم انہیں کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ تو اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ لِأُمَّةٍ وَاحِدَةٍ فَاخْتَلَفُوا لَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی پہلے اس چیز کو کلیئر کر دیا گیا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہی کی وجہ سے ہم بھی مانیں گے اور وہ بھی کرتے آ رہے ہیں، تو یعنی اب بھی بہت سے لوگوں کی طرف آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سارے ہی غلط ہیں، اب تم اکیلے ٹھیک ہو۔ تو اسی طریقے سے ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ بھائی یہ جو ہم کر رہے ہیں میں اکیلا نہیں کر رہا، یہ سارے ہی کرتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد باقاعدہ کرتے آ رہے ہیں۔ تو اس کو بھی اسی دلیل سے توڑا گیا ہے کہ شروع میں تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ آباء و اجداد سے کیا مراد ہے؟ ابو الآباء ابراہیم اسماعیل، وہ تو ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے۔ یا اس سے پیچھے چلے جاؤ آدم، تو ایک ہی خدا کو ماننے والے تھے، تو توحید پہ تھے۔ اور ان کی جو نسل تھی ساری، یعنی سب ابو الآباء جو ہیں وہ تو آدم علیہ السلام ہے، اور پھر ان کی نسل ہے، ان کی قوم ہے، اور اس کے بعد کے انسان ہیں، تو وہ سب تو ایک ہی امت تھے، وہ تو توحید ہی کے اوپر تھے۔ تو بعد میں جا کے تم لوگوں نے اختلافات کر کے تو یہ مختلف مسالک اور عقیدے بنا لیے ہیں، خدا کے مقابلے میں شرک ایجاد کر لیا ہے۔ تو اب تم الزام کے اندر کہ ہمارے آباء و اجداد اس چیز کی پیروی کرتے آ رہے ہیں ہم بھی کریں گے، اصلاً بات ایسے نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر تم نے اجداد ہی کی پیروی کرنی ہے تو ان کی پیروی کرو جہاں سے انسانیت شروع ہوئی، وہ تو ایک ہی امت کے اوپر تھے، وہ تو توحید ہی کے اوپر تھے، تو اس کو تم لوگ مانتے نہیں ہو، اور یہ درمیانی کڑی بیچ میں جو آ گئی ہے یعنی کچھ لوگوں کی،
اس کو تم لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، یہ ان کی وجہ سے تم نے ان باطل عقائد کو قبول کر لیا۔ تو یہ ایک کتنی بڑی یعنی ایک طرح سے بات وہ کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی، یعنی کہ اللہ ہر قوم کو ایک مدت دیتا ہے، ایک مقررہ وقت دیتا ہے، اس وقت سے پہلے اس کے اوپر عذاب نہیں آتا اس کے اوپر۔ اب چونکہ یہ سورہ انذار کی ہے، تمام حجت کی نہیں ہے، اور یہ تمام حجت کے بعد کی بھی نہیں ہے، ابھی بہت وقت باقی ہے ان کے پاس، یہ تو شروعات، تو ابھی انذار کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے بات پہلے سے طے نہ کر لی گئی ہوتی تو ابھی تک ان کو مٹا دیا جاتا، لیکن ابھی انتظار چل رہا ہے، تو اس دور کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اچھا، اس نشانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دلیل کیوں نہیں دی جا رہی یا کوئی نشانی واضح طور پہ نہیں دکھائی جا رہی، اس سے مراد عذاب کی نشانی ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم جو ہمیں ڈرا رہے ہو، اب اس سے ایک اور بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ جو جس کے پاس کوئی دلیل نہیں نہ ہوتی تو وہ کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شروع کہاں سے ہوئی کہ قرآن کو بدل دو، پھر کہاں سے آئی توحید کے اوپر، شرک کے اوپر، پھر کہاں سے ادھر سے چھلانگ مار کے یہاں پہ کہ ٹھیک ہے جی تمہاری جو وہ اگر جو تمہاری باتیں سچ ہیں تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ عذاب آ جائے گا تو لاؤ عذاب، پھر یعنی دکھاؤ کیسا ہے عذاب، لے آؤ پھر ہمارے اوپر عذاب، لاتے کیوں نہیں، آج ہی لے آؤ، ابھی لاؤ عذاب، دکھاؤ کیسا ہوتا ہے عذاب۔ تو انہیں اب کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ جی، کوئی اوپر سے پتھر برسیں، کوئی آسمان گرے، کوئی پہاڑ ٹوٹے، کوئی چشمہ پھوٹے، ہمیں نظر آئے کہ عذاب آ رہا ہے تو پتہ چلے تھوڑا سا ہمیں اس چیز کا۔ تو وہ اس طرح سے اب بات کر رہے ہیں کہ اب تم پیغمبر ہو تو پھر اس طرح سے کوئی بات کرو۔ ایک اور بھی چیز سے واضح میں نے آپ کو جیسے بتایا نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ ہے جس کے پاس کوئی محکم بنیاد نہیں ہوتی تو وہ کبھی ایک جگہ سے ٹھوکر کھاتا ہے تو فوراً جمپ مار کے دوسری جگہ پہ، ادھر سے کھاتا ہے تیسری جگہ پہ۔ تو یہی معاملہ ان کا ہو رہا ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پہ ٹک نہیں رہے، کبھی کسی جگہ سے کسی جگہ چھلانگ مار رہے ہیں، کبھی کہیں سے کہیں چھلانگ مار رہے ہیں، تو باقاعدہ مکالمہ چل رہا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہی کام ہو رہا ہے۔ یہاں تو انہوں سائڈ تے بٹھاؤ، انہوں کو درس چلتا پیا، درس قرآن چلتا پیا، تو بعد چ اچھا یہ ایک ساتھی آ گئے تھے تو انہیں میں ذرا سائڈ پہ بٹھا رہا تھا، سو دیٹس وائی ایک معاملہ پیش آیا، سوری۔ میں جہاں سے ہی کنٹینیو کرتا ہوں کہ جو ان کا معاملہ ہے، اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ اپنا کبھی ایک جگہ سے اچھل کے دوسری جگہ پہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہ، اور یہ سارے معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایک معاملہ اس طرح سے زیر بحث ہے، تو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر دکھائیں کوئی پہاڑ ٹوٹے، کوئی پتھر گرے، کوئی ایسا کام ہو۔ تو میں نے کہا کہ یہ اب کب ہوگا، یہ پھر لاؤ پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ انہیں کہو کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے، یہ تو غیب کا معاملہ ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہی ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ یعنی اس چیز کا نہ پیغمبر کو پتا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا اس معاملے کو، غیب کا معاملہ ہے۔ کہا ہے کہ یہ تو یعنی جیسے کہ بتایا گیا نا کہ انما الغیب للہ فانتظروا، یہ غیب کا معاملہ ہے اور یہ اللہ ہی جانتا ہے، تو انتظار کرو۔ انی معکم من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں انتظار کرنے والوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی اس چیز کا انتظار کرو، میں کب، مجھے نہیں پتا کہ یہ کب آئے گا، انتظار میں رہو، میں بھی کروں گا انتظار۔ تو اب یہ جو تم بات کر رہے ہو نا کہ کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی یعنی ہمارے سامنے لے کے آؤ عذاب، اور ہمارے سامنے جو ہے کوئی پہاڑ ٹوٹے، کوئی چشمہ پھوٹے، کوئی اوپر سے پتھر گرے اور یہ کوئی ہو، تو بڑی مزیدار طریقے سے اس چیز کی تردید کی گئی ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ
مکرا ان رسولنا یکتبون ما تمکرون۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب انہیں رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں ہیلے اور بہانے تلاشنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ اب اس کو یعنی تھوڑا سا ایکسپلین اگلی آیت میں کیا ہے، یعنی اسی دلیل کو کہ یہ جو تم مانگ رہے ہو نا امپیریکل ایویڈنس، تو ایک پہلے تمہید باندھ کے اگلی آیت میں اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ والذی یؤسرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح آصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین۔ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ ہمیں اب مثال دینی ہے، اب ان کو ایک مثال سے سمجھانا ہے، مخصوص سمجھانا ہے، کہانی سنانا نہیں ہے کہ جو پیچھے بات کر رہے ہیں نا کہ لاؤ کوئی ٹکڑا پہاڑ کا گرا کے اور پھر مانیں گے، تو کیا پھر مان جائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ ایک مثال سے اس چیز کو سامنے رکھا ہے کہ وہ اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یعنی خشکی میں بھی تمہیں چلاتا ہے اور پانی میں بھی، یعنی سمندر میں بھی۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد مواخر پر فرحاں اور شاداں سفر کر رہے ہو، یعنی ہوا موافق ہوتی ہے، ہوا بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور وہاں پہ تم سفر کر رہے ہوتے ہو، اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے کہ ہوا خراب ہو جاتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ گر گئے، کہ اب تم کام خراب ہو گیا۔ یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاز کے کوئی سسٹم خراب ہو گیا اور فضا خراب ہے اور وہاں پہ جھٹکے لگنا شروع ہو گئے، سمجھ لیتے ہیں کہ جی کام خراب ہے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کر اسی سے دعائیں مانگتے ہیں، اگر تو ان کو اپنا دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کے رہیں گے۔ یعنی کیسی بات ہے کہ یہ ان کے سامنے ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ تم جو ہم سے نشانیاں مانگتے ہو، تو یہ تمہارے سامنے ایک نشانی آتی ہے نا خدا کے عذاب کی، کہ جب تم بڑی آسانی سے ایک جگہ پہ سفر کر رہے ہوتے ہو سمندر میں، وہاں پہ ہوا بھی موافق ہوتی ہے، جو ہی کوئی تھپیڑا لگتا ہے اور تمہیں پتہ چلتا ہے کہ اب کام خراب ہو گیا، تو تم فوراً اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر کر اس سے دعائیں مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ یا اللہ ایک بار ہمیں یہاں سے باہر نکال دے، ہم تیرے بڑے شکر گزار بندے بن کے رہتے ہیں۔ اور یہی انسانی فطرت ہے، ایسا ہی کرتا ہے کہ جب وہ پھنس جاتا ہے تو پھر مشکل میں کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو، یہی کہتا ہے کہ بس ایک بار یا اللہ ایک کری اتھوں کر دے، باقی پھر میں ساری عمر تیرے یعنی گل منا۔ فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، یعنی وہی کام وہ انسانی فطرت ہے۔ کیا ہے؟ اب اس چیز کو ان کے سامنے رکھا گیا کہ جب تم سمجھ رہے ہو کہ ایسے لوگ کہ ان کے سامنے کوئی اب اوپر سے آسمان سے ٹکڑا گرے گا یہ پھر ہی مانیں گے، یہ تو انہی کی مثال ہے۔ یعنی انسان کی فطرت ہے، انسان کے ساتھ یہ معاملہ، ہر انسان کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی اور وہ اللہ کی عذابی کی ایک چھوٹی سی صورت ہوتی ہے اور نشانی ہوتی ہے اس کی، ہر ایک کے اوپر آتا ہے، اور اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جو ہی اس سے دور ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے خلاف ہیلے اور بہانے تلاش کرنا شروع کر دیتے، یعنی یہی اور بغاوت کر دیتے، ایک طرح سے سرکشی اختیار کر لیتے۔ تو یہی ان کا بھی معاملہ ہے کہ ہر طرح سے دلائل دے دی ہیں، مطمئن کر دیا ہے، تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم بھی نہ سمجھنا ہے اور گمان نہ کرنا ہے کہ ان کے سامنے واقعی میں کوئی آسمان سے پتھر گرا دیتے تو یہ مان لیتے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا مان لیتے ہیں؟ نہیں، وقتی طور پہ دباؤ میں آ کے ایسی بات کرتے ہیں، بعد میں پھر سرکشی اختیار کر لیتے ہیں، اور یہی ابھی بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا گیا؟ گویا فرمایا یا ایھا الناس انا بغیکم علی انفسکم متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فنبئکم بما کنتم تعملون۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرتے ہیں۔ سو اے لوگو، تمہاری یہ بغاوت کی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے، یہ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں، لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ وعید کا لہجہ اختیار کیا گیا ہے۔
پہ کہ یہ جو اصل اس کے پیچھے محرک ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس، کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ متاع حیات دنیا، یہ دنیاوی زندگی کے مزے ہیں جو یہ لینا چاہ رہے ہیں، یہ سارا معاملہ ہے۔ متاع حیات دنیا یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو مزے ہیں، لے لو پھر چند روز، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر ہمارے ہی طرف آنا ہے، اور پھر ہمیں تمہیں بتا دیں گے تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ جو تم سرکشی اختیار کر رہے ہو، یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو، یہ کسی بادشاہ کے خلاف، کسی کمانڈر کے خلاف، کسی آرمی چیف کے خلاف نہیں، بلکہ اس زمین و آسمان کے خالق کے اور مالک کے خلاف کر رہے ہو، جس کے ساتھ، جس کے جیسا نہ کوئی باندھ سکتا ہے، جس کی جیسی نہ کوئی سزا دے سکتا ہے، اس کے خلاف تم بغاوت کر رہے ہو، وہ صرف اس وجہ سے کہ چند روزہ زندگی کے مزے لے لو، ٹھیک ہے، پھر لے لو مزے، اس کے بعد تمہیں لوٹ کے ہمارے ہی طرف آنا ہے، اور پھر ہم تمہیں ایک ایک چیز بتائیں گے۔ ایک آخری تمثیل ہے، ایک اور، یعنی بڑی گہری حکمتیں ہیں ایک ایک بات کے اندر۔ اب اس میں اس چیز سے جو اصل محرک ہے ان کا، کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، اس کے مزے لینے کی خاطر وہ یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ سو دیٹس وائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی کے مزے ہیں، لے رہے ہیں، بڑی اچھی ہے، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ تو اب اللہ تعالی نے آخری درجے کے اندر جا کے انذار کیا ہے کہ اب ایک تمثیل کے ذریعے سے ان کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس دنیا کی حقیقت کو ان کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ اب یہ دنیاوی زندگی کی لذتوں کے پیچھے خدا کے مقابلے میں سرکشی کر رہے ہیں، تو کم از کم اس سے باز آ جائیں۔ تو اس کے لیے بھی ایک تمثیل ان کے سامنے رکھتی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها آتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلنا حصیدا کأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار اگ گئی، یعنی زمین کے اوپر خوب فصلیں اگی، زمین کے اوپر خوب پھل اگے، زمین کے اوپر باغ لگے، فصلیں اگی، یعنی ایک زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں، خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی، کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی، اور ان کے مالک یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھانے پہ قادر ہیں۔ اب اس پہ، یعنی جس دور کو سامنے رکھ کے اس تمثیل کو سامنے رکھا گیا ہے، تو اگر آپ اس کو آج کے دور کے اوپر منطبق کریں، اور آج کے دور کے اوپر اس کو منطبق کریں، تو اس کی تمثیل کیسی بنے گی؟ یعنی اس دور کے اندر سب سے ایک آئیڈیل کنڈیشن، وٹ ایور یو کین امیجن، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آسمان سے بارش برستی تھی، زمین پہ فصلیں اگتی تھیں، پھل اگتے تھے، باغ یعنی تھے وہ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بہار آتی تھی، ان کے اوپر پھل اگتے تھے، پھر انسان بھی کھاتے تھے، جانور بھی کھاتے تھے، زمینوں کے مالک یہ سمجھتے تھے کہ واہ جی واہ، اب ہم قادر ہیں، اب یہ ہمارے پاس ہیں، اب ہم سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، کہ جذبات، ایک احساسات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ واہ جی واہ، بڑی پیداوار ہو گئی ہے، بڑا خوش، مطلب جو ہے نا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ایک طرح سے اعلیٰ درجے کی ملکیت ہمارے پاس آ گئی ہے۔ اسی طرح سے زمین اپنی جوبن کے اوپر، عروج کے اوپر ہر چیز چل رہی ہے زمین کے اندر۔ اس کی مثال آج کیسے ہوگی؟ آپ کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یہاں آپ میٹرک کرتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، میڈیکل کرتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، اچھی جاب ملتی ہے، کلینک بھی آپ کا کھل جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی اچھی سی سیلری بھی ہوتی ہے، مہینے کی آپ کوئی 10 لاکھ کما رہے ہیں، ایک اچھی سی کوٹھی بھی بنا لی آپ نے، اس کے بعد بچے میں بیوی ہیں، اور لائف سٹائل اچھا سا بسر کر رہے ہیں آپ۔ اسی طریقے سے آپ کسی بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، پروفٹ آتا ہے، کروڑوں میں چلے جاتے ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بنگلے ہیں، سارا کچھ مل گیا آپ کو۔ یہی سارا کام اس وقت، یہ مثال ہے حیات دنیا کی، کہ آپ اس دور کی جو تمثیل ان کے سامنے رکھی گئی ہے، وٹ ایور یو کین امیجن، وہ یہی ہو سکتا تھا، اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے کیا، اس کی مثال کیا ہے، کہ یہاں پہ آسمان سے بارش برسی، زمین پہ کھیتیں اگی، فصلیں اگی، جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں،
وہ زمینوں کے مالک بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، پھر جانوروں کے مالک بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر چیز اپنے جوبن پہ ہے، عروج پہ ہے. پھر کیا ہوا؟ اچھا، اس کو اپنے اگین جوائن کرنا ہے. یہ بڑی ہی ایک ایسی مثال ہے کمپیلنگ قسم کی جو ہماری زندگیوں کے اوپر منطبق ہوتی ہے. پھر کیا ہوا؟ یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے. یعنی اگر مثال چل رہی ہے، جو مثال سامنے رکھی گئی ہے، جس چیز کو تمثیلی انداز کے اندر ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک منظر کھینچ دیا گیا ہے کہ جس دنیاوی زندگی کی متاع کی خاطر، جس دنیاوی زندگی کی خواہشات کی خاطر اب جو تم سرکشی اور خدا کے مقابلے میں بغاوت اختیار کر رہے ہو، وہ دیکھ تو لو وہ کتنی چھوٹی چیز ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہی ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، تمہارے سامنے کھیتیں اگتی ہیں، تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر اس سے ڈبل فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھیتوں کے مالک بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں اور جانوروں کے مالک بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، پھر فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں، پھر اس کو خود کو ان کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی دن آندھی چلتی ہے اور یکا یک سب کچھ تہس نہس ہو کے رہ جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال ہے. ایسا ہی ہوتا ہے اس دنیا میں کہ تم کبھی بھی اس دنیا میں آتے ہو، دیکھتے ہو کہ تم بڑا کچھ کما لیتے ہو اور اچانک ایک جھٹکا لگتا ہے، سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، رہ کے جاتا ہے تمہارے پاس. اس کے پیچھے تم اپنی ساری زندگیاں ضائع کرتے ہو، سارا کام کرتے ہو. اور ایک اور پہلو بھی ہے. کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ تو ختم ہو جانا ہے سارا کچھ. تم نے کیا ساتھ میں لے کے جانا ہے یہاں سے؟ یعنی یہ تو ایسا ہی ہے کہ تم یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو زیادہ سے زیادہ. یعنی جس طرح سے اس کو ضرورت کی چیز سمجھو، یہ تمہاری ضرورت کا سما ہے، اس سے محبت اختیار کر لینا، اس کے پیچھے بھاگ جانا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر لینا، اس کا مالک سمجھ بیٹھنا، یہاں پہ دل لگا لینا، اس کے لیے اپنے دل کے اندر کوئی جگہ پیدا کر لینا، اس سے مرعوب ہو جانا، یہ تو ایک اعلیٰ درجے کی بے وقوفی ہے. کیونکہ تم نے یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا، کوئی بھی نہیں یہاں پہ رہتا ہمیشہ. یہ دنیا کی زندگی کی تو مثال ہی ہے کہ تم سارا کچھ یہاں پہ کرتے ہو، پوری انویسٹمنٹ کرتے ہو، ساری زندگی لگاتے ہو اور بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاتے، ختم ہو جاتا ہے تمہارے لیے. وہیں پہ جو ہی تم یہاں سے رخصت ہوتے ہو، تمہارے لیے ساتھ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا ہی آئے گا، یہ دنیا بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی. تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانیاں مقرر کر رکھی ہیں تاکہ تم یاد رکھو اس چیز کو کہ تم ابھی، یعنی وہ موسم بارشوں کا چل رہا ہے، تو جو ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی بڑی فصلوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر ان کو مان ہوتا ہے. اچانک سے اللہ کا ایک اذن آتا ہے، آندھی چلتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، وہ سب کچھ ختم وہیں پہ. اور یہی آج دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی محنت کرتے ہیں اور اچیومنٹ کی خاطر، کے بزنس کی خاطر اور پیسے کی خاطر، اور آپ پیسہ کما بھی لیتے ہیں، لیکن یہ کہ جھٹکا لگتا ہے اور آپ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک نشانی ہے، ایک تمثیل ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. یہ دنیا چل رہی ہے، اپنی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. جیسا کہ وہ بارش ہوتی ہے زمین کے اوپر اللہ کی اذن سے، اور زمین کے اوپر آ کے فصلیں اگتی ہیں، تو جو ان کے مالک ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گی، نہیں ختم ہونے والی. مالک ہیں، اب جو مرضی کریں ان کو اپنے اوپر، یعنی اس کی ملکیت اپنے اوپر سمجھ بیٹھتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور بڑا ان کو جو ہے جذبہ ہوتا ہے، اور ان کے دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہماری اتنی زمینیں، اتنی فصلیں ہماری، اور یہ بڑا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. اور یوں معلوم ہوتا ہے ان کو کہ اب یہ انہی کی ہیں، اب انہی کا اذن چلے گا، اب انہی کی مرضی چلے گی. اور پھر ایک فخر کے اندر، غرور کے اندر، تکبر کے اندر، محبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اس کے بعد، اسی زمین کے بارے میں اور اسی بزنس کے بارے میں. اور یوں ہی لگتا ہے کہ اب جو ہے یہ نہیں ختم ہونے والی، لیکن ایک ہی جھٹکا لگتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی. اور اسی طرح ہی یہ دنیا کا معاملہ ہے. تمہارے سامنے گویا یوں یہ سارا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، یہ دنیا جس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، یہ دنیا اب جو ہے وہ چاند پہ پہنچ گئی ہے. تم قیامت کی باتیں کرتے ہو مولوی صاحب،
یہ دنیا جو ہے وہ بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی یہاں پہ پہنچ گئی ہے، اب روبوٹ ایجاد ہو رہے ہیں، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، اب سائنس کا دور ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ یہ مثال ایسی ہے کہ آپ واقعی میں جو یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ، کہ آپ اتنی ترقی حوالہ کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہی معاملہ اس دنیا کا ہے جس کے پیچھے تم اپنی ساری کی ساری زندگی برسر کر رہے ہو، جس کے پیچھے تم اپنی آپ کی آواز ساری نہیں کی ٹھیک آ ساری رہی. زندگی برباد کر اچھا اب آواز آئی ہے؟ آواز کا مسئلہ کلیئر ہوا ہے جی؟ جی اب ٹھیک ہے. تو یہی میں نے آپ کے سامنے یعنی رکھا ہے، ایک سارا معاملہ رکھا ہے کہ یوں ہی آپ دنیا کے اندر معاملات کو دیکھتے ہیں کہ یہی جو ساری دنیا کے اندر لوگوں کو زام ہوتا ہے کہ بھائی بڑی ترقی کر لی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا ہے بھائی، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ بڑی اچھی فصل اگاتے ہیں، بڑا اچھا کاروبار کرتے ہیں اور وہ اپنے عروج پہ پہنچتا ہے اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ رہے گا، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. اور یہی اس دنیا کے ساتھ ہونے والا ہے، اور یہی دنیا کی زندگی ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے خدا کے مقابلے میں بغاوت کر رہے ہو. یہ تو ایک بڑی حقیر سی چیز ہے، ایک چھوٹی سی چیز ہے تو ختم ہو جانی ہے. ساتھ میں تم نے کیا لے کے جانا ہے؟ بڑی ترقی بھی کر لو گے تو کیا ہو جائے گا، آخر کار تو خاتمہ ہے اس کا. جتنی مرضی ترقی کر لو اس کے اندر تو کبھی بھی تم سے چھن جائے گی، اور اس کے بعد جا کے اور تمہاری اپنی ہے بھی نہیں، وہ عنایت کردہ ہے، اس نے دی ہے، وہ کبھی بھی چھین لے گا. تو اس کے اندر ترقی حاصل کرنا، آگے بھاگنا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے اسی کی وجہ سے ایک غفلت کے اندر مبتلا ہو جانا، اور پھر آخر کار اسی کی بنیاد پہ تم خدا کے مقابلے میں بغاوت کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی کا کام ہے جو تم کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ یہ ایک چیز آپ کے سامنے رکھی گئی، اور ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ اب ان کو، اب آپ اس چیز کو اگر بغور دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر آئے گی کہ مشرکین عرب کے سامنے جس طرح سے ان کے سامنے انذار کیا گیا ہے یا ان کے سامنے تمام حجت کیا گیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کیسے اپنی بات مخلوق کے اوپر پوری کرتا ہے. خدا کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ان مولوی ملاٹوں کی طرح ایسے نہیں کرتے کہ بھائی تم نے بات ہی کیوں کی، تمہیں ڈنڈا پڑے گا. کہ کیسے آخری درجے کے اندر جا کے مخالف کی نفسیات کو سامنے رکھ کے اس کو سمجھانے کی دعوت، یہ دعوت کا طریقہ ہے، انذار کا طریقہ ہے کہ ہر طریقے سے اس کو سمجھایا جائے، اس کے دل میں بات کو اتارا جائے، اور اس سے ایک دل کے اندر بات اتر جاتی ہے. یہاں پہ ایک تو بتا دیا گیا ساری چیز کو کہ جس چیز کی طرف تم بھاگ رہے ہو، جس چیز کی طرف تم رغبت اختیار کیے ہوئے اور اس کے سامنے رکھتے ہوئے تم خدائی کے مقابلے میں بغاوت پہ اتر آئے اور اپنا ہی نقصان کرتے چلے جا رہے ہو، وہ کتنی حقیر چیز ہے. لگ رہا ہے بظاہر تمہیں بڑی حسین ہے، لیکن وہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے اور وہ ختم ہو جانے والی ہے، کبھی بھی تم سے چھن سکتی ہے، اور تمہاری اپنی بھی ہے نہیں جس کی وجہ سے تم یہ سارے کام کرتے جا رہے ہو. جبکہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، ہدایت اس کے اختیار میں ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے. تو یہ ہدایت ہی ہے جس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے، اللہ تمہیں ہدایت کی دعوت دے رہا ہے، اس کی طرف بلا رہا ہے. ایک سلامتی کا گھر ہے اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، ہمیشہ تمہیں وہاں پہ رہنا ہے، اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، ہدایت کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اسی لیے تمہیں ہدایت ہی کی طرف بلا رہا ہے. اب تم قدر کرو اس ہدایت کی، اس کی طرف لب کو. تم کس چیز کے پیچھے بھاگتے چلے جا رہے ہو؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادوا ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی مزید. اس میں زمین و آسمان سارا سماتی ہے. جنہوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، بات کو مانا، سرکشی نہیں کی، حق کو قبول کیا، پھر انہوں نے بھلائی کی تو ان کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ.
اس سے بھی مزید، بھلائی سے بھی مزید کیا چیز ہو سکتی ہے؟ گویا زمین و آسمان اس کے اندر سمیٹ گئی۔ ان چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے۔ یعنی یہ ہے وہ سلامتی کا گھر، یہ ہے وہ دارالسلام جس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تم کس کی طرف بھاگ رہے ہو؟ تم ایک ایسی چیز کی طرف بھاگ رہے ہو جو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے اور بھاگ ختم ہو جانے والی ہے، تمہاری اپنی ہے بھی اور چھن جائے گی، اور تم اسی کو ارتقا دینے کے پیچھے اپنے زمین، اپنے دن اور رات ضائع کر رہے ہو، وہ شب تباہ کر رہے ہو، اور اپنی آخرت بھی تباہ کرتے جا رہے ہو، اور خدا کو بھی ناراض کرتے جا رہے ہو، اور اسی کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی، ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پہ مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہیں، وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آج کا مضمون تھا، یہ آج کا ٹاپک تھا۔ اس کے اندر جہاں سے بات کو شروع کیا گیا، کوئی انظار ہے، مکالمہ چل رہا ہے، خطبات ہیں اور مکالمہ ہے۔ انظار کی سورہ ہے تو اس کے اندر خطبات ہے اور ساتھ میں مکالمہ چل رہا ہے، اور ساتھ میں نصیحت چل رہی ہے۔ تو وہی معاملہ ہے، دعوت پیش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ خطبات کے انداز میں ایک نصیحت دے کے اس مضمون کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو یہی معاملہ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں سے شروع کیا گیا، کہ ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ خود سے گڑ کے لے کے آ رہے ہیں، لیکن دلیل کوئی نہیں تھی پاس، تو انہوں نے چیک کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ بھائی بدل کے لے آؤ، کوئی تھوڑا ہماری مان لو، کوئی اپنی مان لو، تو پتہ چل جاتا۔ کوئی سیاسی معاملہ ہوتا تو بھی پتہ چل جاتا، کوئی خود سے معاملہ گھڑا ہوتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نہ صرف انکار کیا گیا بلکہ ایک ایسی دلیل دی گئی جو کہ عالمگیر سطح پہ دلیل ہے، اور پھر ان کو کہا گیا کہ بھائی جھوٹے تم، اور ان کا جھوٹ ان کے اوپر ثابت کیا گیا، تاریخ سے، انفس سے، آفاق سے ان کے اوپر ان کا جھوٹ ثابت کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بات کی گئی، ان کی طرف سے بات سامنے آئی کہ بھائی نشانی لاؤ۔ نشانی لاؤ سے ڈزنٹ مین کہ کوئی ریزن دو، کوئی اپنا کوئی ثبوت دو، بلکہ یہ ہے کہ اب عذاب جس کی تم بات کر رہے ہیں نہیں اچھل رہے ہیں، پھر ان کے لاؤ بھی کوئی پتھر آسمان سے نکال کے نیچے ہمارے اوپر لا کے برساؤ، پتہ چلے تمہارا کوئی چشمہ کھولو۔ بتایا گیا کہ یہ کام تو اللہ کا ہی ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ تمہارے ساتھ یہ کب ہونے والا ہے، اور میں تو خود انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو پھر، ٹھیک ہے، اس چیز کا۔ تو اور پھر اللہ کی طرف سے اس چیز کا بھی آگے جواب دیا گیا کہ یہ جو تم سمجھ رہے ہو، شاید ان کے سامنے ان کو آسمان سے پتھر گرتا ہوا دکھا دیں تو یہ پھر بات کو مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عذاب کی نشانیاں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے ایک جامع بات کی گئی کہ جو ہی ان کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے، کوئی بیماری آ گئی، کسی قسم کی کوئی مشکل آ گئی، کسی قرض میں پھنس گئے، کسی جگہ پہ پھنس گئے، کسی بھی جگہ پہ دنیا کے اندر پھنس گئے، تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً خدا کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک بار یہاں سے نکال دیں، باقی ساری زندگی تیرا شکر گزار بن کے رہو۔ لیکن جو ہی اللہ ان کو وہاں سے نکالتا ہے، فوراً کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں، اسی خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ تو اس کی مثال دی کہ کشتی میں تم بیٹھے ہوتے ہو، اگر بڑا مست کام چل رہا ہوتا ہے، جو ہی وہاں پہ دو چار تھپیڑے لگتے ہیں تو تم خدا کو پکارتے ہو، یہی کہتے ہو کہ اللہ ایک بار نکال دے، بعد میں میرے شکر گزار بن کے رہیں گے۔ لیکن اللہ جو ہی تمہیں نکالتا ہے تو تم اللہ کے مقابلے میں کیا کرتے ہو؟ سرکشی اختیار کرتے ہو، اکڑ جاتے ہو۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ یہی معاملہ کرتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں عذاب کی نشانیاں دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی آسمان سے گرے ہوئی چیز دکھا دیں تو تم مان لو گے۔ یہ تو تم ایکسپیرینس کرتے ہو اپنی زندگی کے اندر، ہوتا ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ، اور یہ معاملہ تم اس کے بعد کیا مان جاتے ہو؟ اس کے بعد بھی تم وقتی طور پہ جو ہے وہ ڈر ڈر کے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہو، لیکن پھر سرکشی پھر اختیار کر لیتے ہو۔ تو ماننا ہوتا تو تم مان جاتے، اسی اس چیز کو سامنے رکھ کے۔ یہ جو تم باتیں کر رہے ہو کہ آسمان سے پتھر گرے اور یہ وہ خدا اترے اور پھر مانے، یہ سارا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سارا تم دیکھتے ہو، ایکسپیرینس کرتے ہو، اس کے بعد کون سا مان جاتے ہو؟ تم نشانیاں تو تم دیکھتے رہتے ہو، اور پھر بعد میں بتایا کہ ایک انسان یہ جو تو کر رہا ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا، اصل بات سامنے رکھ دی
یہ جو سارا تو حرکتیں کر رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کر رہا کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے یا تیرے پاس کوئی حجت ہے یا تجھے کوئی گمان ہے کوئی شبہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کی متاع حیات دنیا دنیاوی زندگی کی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, اس کی متاع کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, کچھ نہیں. تو پھر ایک تمثیل کے ذریعے سے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت بھی واضح کرتی ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, یہ کوئی ابدی چیز نہیں ہے, یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. یہ تم سمجھ بیٹھے ہو, ہر انسان یہی سمجھتا ہے, اور وہ غلط فہمی کا شکار بھی یہیں سے ہوتا ہے کہ جب وہ خوشحالی کے آخری درجے پہ پہنچتا ہے تو پہنچ کے یوں سمجھتا ہے کہ اب یہ ہمیشہ ہی رہے گی, اور اس کے بعد وہ پھر اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, پھر سرکشی اختیار کر جاتا ہے. لیکن تم دیکھتے ہو کہ کچھ بھی نہیں رہتا ہمیشہ, یہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے والی. تو خدا کی دی ہوئی ہے تمہیں, یعنی اللہ نے مثال دی نا کہ اللہ نے اوپر سے خود بارش اتاری اپنے اذن سے, تو تمہیں یہ زندگی بھی اپنے اذن سے دی, تمہیں نعمتیں بھی اپنے اذن سے دی, سب کچھ دیا. اس کے بعد جو ہی تم سے چھن جائے بس چھین لے گا. اب قادر ہے, ڈر کے رہو اللہ سے, اللہ کے شکر گزار بن کے رہو. یہ کیا کر رہے ہو تم, بغاوت کر رہے ہو اللہ کے مقابلے, اور اس دنیاوی زندگی کی خاطر. تو دنیا ہے یہ تو کبھی بھی تم سے چھینی جا سکتی ہے. تم اور اگر درمیان میں کوئی معاملہ نہیں آتا تو آخر میں جا کے تو تمہیں بھی پتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی سے تم نے خالی آتی واپس جانا. اور اس دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو تمہیں لگتا ہے یہ بڑی چمک دمک والی ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, تو یہی ایک انسان کو تب لگتا ہے جب اس کا کاروبار ترقی پاتا ہے, لیکن ختم ہو جاتا ہے وہ بھی. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, نہ تمہاری اپنی اس کے اندر کوئی کاوش ہے, نہ محنت ہے, جو یا نہ تم اپنی مرضی سے یہاں پہ آئے ہو, نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جاؤ گے. نہ آتے ہوئے کچھ لے کے آئے ہو, نہ جاتے ہوئے کچھ لے کے جاؤ گے. نہ تمہیں, یعنی تمہیں جو مل رہا ہے وہ نہ تمہارے اپنے اذن سے مل رہا ہے. ہاں زیادہ سے زیادہ تم اس کے اندر اپنی طاقتیں اور صلاحیتیں کھپا سکتے ہو. تو ایک فضول چیز کے پیچھے, متاع حیات دنیا, ایک حقیر سی چیز کے پیچھے تم اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں لگا دو, تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہوگی کہ اس کی وجہ سے تم خدا کے مقابلے میں بغاوت کرو. یہ تم ان چیزوں کی وجہ سے خدا کے مقابلے میں اٹھ کھڑے, اس کے اندر سے کچھ بھی تمہارا نہیں, کچھ بھی تمہارا نہیں. کبھی بھی یہ ختم ہو سکتا ہے, کبھی بھی تم سے چھینا جا سکتا ہے بھی تمہاری آزمائش کا سامان. تو یہ اس کی وجہ سے تم خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو. کیسی بے وقوفیاں کر رہے ہو, تمہیں خدا کی طرف واپس لوٹنا ہے. پہ کیا جواب دو, یہ تم کیسی بے وقوفیاں کر رہے ہو, کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو, جبکہ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلا رہا ہے, سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے, ہدایت کی طرف بلا رہا ہے. تو سلام کیا ہے, جنت. اس کے اندر اللہ نے اس کی نعمتیں تمہارے سامنے, ان کی ایک تصویر کھینچی نعمتوں کی, وٹ ایور یو کین امیجن اس کے اندر. لیکن اگر نہیں مانتے تو اس کے لیے پھر وعید بھی ہے, جو بغاوت سرکشی کی سزا بھی, وہ کیا ہے, وہاں پہ تمہاری ذلت بھی ہوگی, وہاں پہ اللہ تمہیں سزا دے گا, اور ایسی سزا دے گا پھر اسے کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا. جہنم ہوگی اور وہاں پہ تم ہمیشہ رہنے والے ہوگے. اب یہاں پہ یہ آج کا مضمون تھا, یہ کور ہو گیا. مزید کسی کا کوئی کسی قسم کا کوئی سوال ہے, کوئی ایڈیشن سبٹریکشن ہے,